الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور دیگر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مریم کی 7ویں آیت ہے. پروردگار فرما رہا ہے یا زکریا، اے زکریا. اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا اے زکریا انا نبشرک، یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، بغلام، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام والے کو ہم نے نہیں بنایا، یا کوئی ایسا انسان ہوا ہی نہیں اس سے پہلے جس کا نام یحییٰ ہو. گزشتہ تفسیر میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی پیرانہ سالی میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، جب بھی میں نے فریاد کی ہے میری مراد حاصل ہوئی ہے. اے رب ذوالجلال، تو قادر مطلق ہے، موسم کے بغیر موسمی پھل تو مریم کو عطا کر رہا ہے. میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر. حالانکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ گیا ہوں، اور میری بیوی تو بانجھ عورت ہے، جوانی ہی میں وہ ماں نہیں بن سکتی، اب بڑھاپے میں کیا بنے گی. مگر تیری قدرت ان تمام پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اے زکریا، تم نے جو دعا مانگی ہم نے تمہاری دعا کو منظور کر لیا. اب سنو، انا نبشرک، ہم تم کو خوشخبری دے رہے، کیونکہ اولاد کا پیدا ہونا ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہے. لہٰذا اولاد کے پیدا ہونے کی خبر محض خبر نہیں ہے، بلکہ ایسی خبر ہے جس میں خوشیاں شامل ہیں. لہٰذا اس کو تبشیر، خوشخبری سے تعبیر کیا گیا. ایک لڑکے کو عربی میں غلام کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس لڑکے کا نام بتا دیا اور کہا کہ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب یحییٰ یہ حیاتن سے فعل مضارع ہے. یحییٰ کا معنی ہے زندہ رہتا ہے، زندہ رہے گا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ انسان ہیں جن کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا. قرآن مجید کے سورہ مریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر دیا تو پھر ان کا تذکرہ کیسے مٹ سکتا ہے. تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے
یحییٰ علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں تو ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ ان کا نام یحییٰ، یہ ایک طرف اطلاع ہے، خبر دہی ہے، خبر دے رہا ہے پروردگار کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور دوسری طرف زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں لڑکا پیدا ہو تو تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ خبر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہے، میں اس کا نام بدل کے رکھ دوں گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو خفیہ طور پر اشارتاً، بلکہ یوں سمجھیے پیغمبر کے لیے یہ اشارتاً نہیں بلکہ صراحتاً ہے کہ تم اس کا نام یحییٰ رکھو۔ پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بتائی کہ لم نجعل لہ من قبل، ان سے پہلے ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کو سمیہ، ایسے نام والا نہیں بنایا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بعد کئی یحییٰ ہوئے جنہوں نے حصول برکت کے لیے اپنے بچے کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ پیغمبروں کے نام رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کے نام رکھو، فرشتوں کے نام نہ رکھو۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، زکریا، یحییٰ، یہ پیغمبروں کے نام ہیں۔ تو یحییٰ نام کے کئی لوگ اب آپ کو نظر آئیں گے، اور کئی تھے مگر سب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد۔ قال ربی، کہنے لگے زکریا علیہ السلام میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ خود ہی کہا کہ تو قادر مطلق ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک معصومانہ انداز میں اللہ رب العزت کریم ہے، اس کی شان کریمی پہ نظر رکھتے ہوئے اپنی بے قراری دور کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو ہمیشہ سے بانجھ رہی ہے، بانجھ عورت کو بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میری حالت یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ گیا ہوں، ایک دم نحیف خشک ہو گیا ہوں، نہ مجھے دیکھوں تو کوئی امید نظر آتی ہے، نہ بیوی پہ نظر کروں تو کوئی امید نظر آ رہی ہے۔ قال کذالک، اللہ نے کہا ویسا ہی ہوگا، میں اسباب کا تابع نہیں ہوں، اسباب کا میں خالق ہوں۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ وہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، مجھ پر بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، تجھے پہلے پیدا کیا، اے زکریا تجھے پیدا کیا، ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تو کچھ تھا ہی نہیں تجھے پیدا کر دیا، پھر تجھ سے کسی کو پیدا کر دوں، اس میں کون سی تکلیف ہے، کون سی مشقت ہے میرے لیے، میں تو قادر مطلق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ زکریا علیہ السلام شک کی بنیاد پر یہ سوال نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین کامل حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، مگر یہ سوال جو کر رہے ہیں اپنے دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ خدا سے ہم کلامی میں بڑا مزہ آتا ہے، تو ہم کلامی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ جس طرح ہم کسی بزرگ سے ملتے ہیں، ان سے بات کرنا ہی تو ہم کہتے ہیں خیریت ہے کیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا ناشتہ ہو گیا، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، یہ سوالات ہم پوچھیں گے تو وہ اس سے سامنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھے ہیں تو ہیں، تمہارے پوچھنے سے کیا ہے، مگر ان سے بات کرنا ہے
بات بیکار بھی نہ ہو، بات ایسی بھی نہ ہو کہ جس سے دل کو رنج پہنچے، لہٰذا کوئی نہ کوئی بات کرنا ہی ہے، لہٰذا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی، اب اللہ سے ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی تو کسی فرشتے کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے بھی ہم کلامی ہو، بہرحال ہم کلامی ہے، اللہ کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا، وہ بہت آسان ہے میرے لیے، میں نے تم کو پیدا کیا، ذرا تمہاری پیدائش پہ غور کرو کہ کس طرح ہم نے تم کو پیدا کر دیا۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، کوئی نشانی مقرر کر میرے لیے، یعنی میری بیوی حاملہ ہو گئی، یہ میں نہیں جان سکتا، اور اس زمانے میں لیب بھی نہیں تھے کہ دیکھیں عورت کو کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں، پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے، تو اس زمانے میں وہ بھی نہیں تھا۔ تب عورت میری حاملہ ہو گئی، مجھے ابھی اس کا پتہ چل جائے، اس کے لیے کوئی نشانی اے پروردگار مقرر کر جس کے ذریعے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ قال، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی ہر فریاد پوری کر رہا ہے۔ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال، تیرے لیے جو علامت میں مقرر کر رہا ہوں وہ یہ کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، بات کرنے سے منع نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو بات نہیں کر سکے گا 3 رات اور دن۔ 3 راتوں کا مطلب یہ نہیں کہ رات میں بات نہیں کر سکے گا، دن میں بات کرے گا، مسلسل 3 راتیں 3 دن بات نہیں کر سکتا، سویہ، حالانکہ تو تندرست رہے گا، یعنی لخوا لگ گیا منہ کو، یا سردی کی وجہ سے جیب میں حرکت نہیں ہے، یا منہ نہیں کھل رہا ہے تو آدمی بات نہیں کرتا، یہ ایک عارضہ ہے، اس عارضے کی وجہ سے آدمی بات نہیں کرتا، مگر کوئی عارضہ تجھے لاحق نہیں ہوگا، تو بالکل تندرست رہے گا، تو اللہ اللہ کہے گا تو تیری زبان چلے گی، سبحان اللہ کہے گا تو زبان چلے گی، لا الہ الا اللہ کہے گا زبان چلے گی، مگر لوگوں سے بات کر کے کہے گا کہ یہ چیز لے کر آؤ تو تیری زبان نہیں چلے گی، تو سمجھ لینا کہ تیری اہلیہ حمل والی ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ تب یہ زکریا علیہ السلام نے انتظار کیا اور اس نشانی کو دیکھ لیا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو زکریا علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے، من المحراب، اپنی عبادت گاہ سے، محراب جہاں وہ نماز پڑھتے تھے وہاں سے نکل کر آئے، لوگ جمع ہو گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان سننے کے لیے۔ زکریا علیہ السلام کی ایک جگہ تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے بیت المقدس میں، تو عبادت سے، نماز سے فارغ ہو کر وہ لوگوں کو خطاب کرتے، نصیحتیں کرتے، تو لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ زکریا علیہ السلام آئے، اب بات نہیں کر سکتے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو اشارہ کیا، اشارے کے ذریعے کہا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام تم تسبیح پڑھو۔ یہاں پر زبان کام نہیں کر رہی ہے، باڈی لینگویج، یعنی اشاروں کے ذریعے یہ کہنا، جیسے کسی کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیں تو ہم تسبیح لے کر کہیں گے کہ یہ پڑھو، اور صبح کے وقت، شام کے وقت جو بھی اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں آیا تھا انہوں نے اشارہ کیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ زکریا علیہ السلام ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں۔ اب لوگ
مصروف ہو گئے زکریا علیہ السلام کی بات سن کر. تو یہی حالت 3 دن تک جاری رہی. یہ ایک دن رات کے 24 گھنٹے، تو 3 دن رات کے 72 گھنٹے زکریا علیہ السلام پر یہ حالت طاری تھی کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ سکتے تھے، توریت پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، سب فصیح و بلیغ بالکل صاف زبان میں بولیں گے، مگر لوگ سے بات کرنا چاہیں، کسی کو سلام کرنا چاہیں یا کسی کو کہیں کہ پانی لے آؤ تو زبان نہیں چلے گی. یہ کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اب زکریا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور زکریا علیہ السلام باپ بن گئے. تو زکریا علیہ السلام کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی اہلیہ ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو یہ زن و شو، ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی دونوں مسرور ہو گئے. اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں انہیں فہم و فراست عطا کر دی. اب اللہ یحییٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا یحییٰ، اے یحییٰ. تو زکریا علیہ السلام سے خطاب ہو رہا تھا، اب ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بھی اس درجے کو پہنچ گئے. اللہ نے کہا یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی توریت، اسے تم مضبوطی سے پکڑو، اسے پڑھو، اس پہ عمل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، صبی کا معنی ہے بچہ. جب یحییٰ علیہ السلام بچے تھے، نابالغ تھے، تو اس عمر ہی میں ہم نے ان کو حکم دے دیا، نبوت دے دی، انہیں نبی بنا دیا. یا حکم سے مراد قانون. ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو ہمارا قانون اس وقت سمجھایا جب کہ یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں. وہ بچپن جس میں بچے کو اچھے برے کی تمیز نہیں، جس عمر میں بچے پر نماز بھی فرض نہیں ہوتی، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسی سمجھ عطا کی کہ بڑے ویسی سمجھ نہیں رکھ سکتے تھے. انہیں توریت کا علم دے دیا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہماری طرف سے ان کے دل میں مہربانی ڈال دی. یحییٰ علیہ السلام بڑے مہربان تھے، جس کو بھی تکلیف میں دیکھتے انہیں بڑا رحم آ جاتا تھا. وَزَكَاهُ، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو پاکیزگی عطا کی، بالکل صاف ستھرے پاکیزہ، ظاہر بھی پاک باطن بھی پاک، اور دل میں حد درجہ مہربانی. دل بڑا نرم تھا یحییٰ علیہ السلام کا. وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام بڑے متقی بندے تھے. یحییٰ علیہ السلام کے تقوی کی گواہی پروردگار دے رہا ہے. یہ تقوی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو سب کو حکم ہے اللہ سے ڈرو. اور یحییٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے. خدا خود کہہ دے. توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، تو اللہ خود ان کے تقوی کی گواہی دے رہا ہے. وَكَانَ تَقِيًّا، وہ متقی بندے تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے. دوسروں کو حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یحییٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ انہیں
ان کی سیرت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، نہ کبھی باپ کے دل کو دکھ دیا، نہ کبھی ماں کے دل کو رنج پہنچایا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یحییٰ علیہ السلام ظالم نہیں تھے، جبار نہیں تھے۔ اللہ کے لیے جب لفظ جبار کہا جاتا ہے تو وہاں مطلب ہے زبردست قوت والا، سب کو دبا کے رکھنے والا۔ مگر جب انسان کے لیے جبار بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ظالم۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ ظالم نہیں تھے، عصیّا، نافرمان بھی نہیں تھے، ظلم بھی نہیں کیا انہوں نے، کسی کمزور کو دبایا نہیں، کسی پر اپنا زور چلایا نہیں، اور نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ کوئی کسی پر زور نہیں چلاتے مگر ڈر مر کر غلط کام بھی کر دیتے۔ کیا کرنا بھائی، میں تو اس کو دبا نہیں سکتا، اس لیے میں اس کے سامنے دب کر غلط کام کر لیا۔ یہ چیز بھی نہیں تھی یحییٰ علیہ السلام کے اندر۔ وہ ظالم نہیں تھے تو دوسری طرف وہ نافرمان بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پوری پابندی تھی، اور اللہ کے بندوں پر کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اتنے اوصاف اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیان کیے۔ کیا کیا اوصاف؟ ہمدردی، پاک دامنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ظلم کا نہ ہونا اور نافرمانی کا نہ ہونا، یعنی 3 ایجابی اور 3 سلبی۔ یہ ایجابی پازیٹیو کیا ہے؟ ہمدردی، پاک دامنی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور سلبی یعنی جو چیزیں نہیں تھیں ان کے اندر، ظلم بھی نہیں تھا، نافرمانی بھی نہیں تھی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلام ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیج رہا ہے، حالانکہ سلامتی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کے یہ اعزاز میں، یعنی اللہ ان کی عزت، ان کے مقام اور ان کے درجے کو جتا رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلام ہے ان پر یعنی یحییٰ پر، یوم ولیدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی ولادت ہوئی، جو دن ان کی میلاد کا دن تھا، میلاد یحییٰ کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلام۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن انہیں موت آئے گی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس دن بھی ان پر سلام۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی محشر کے دن۔ 3 موقع، پہلا موقع دنیا میں آنے کا، دوسرا موقع دنیا سے جانے کا، تیسرا موقع میدان محشر میں حاضر ہونے کا۔ یہ 3 اہم موقع ہیں۔ ان 3 اہم موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھیج کر، سلام اتار کر، سلام علیہ، ان پر سلام۔ ویسے تو کسی بھی پیغمبر کا نام ہم لیتے ہیں تو اس پیغمبر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آدم علیہ السلام، تو یحییٰ علیہ السلام، تو عموماً ہر پیغمبر پہ سلام عرض کیا جاتا ہے۔ اب یحییٰ علیہ السلام کی یہاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے اپنی سلامتی ان پہ اتارنے کے 3 موقع بتائے، اور یہ تینوں یادگار موقع ہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بڑا یادگار موقع ہے، دنیا سے جاتا ہے تو یادگار موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی میلاد کا دن بڑا یادگار دن ہے، اور دنیا میں سے جانا اسے کہتے ہیں یوم وفات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت کا دن ہی آپ کی وفات کا دن ہے، اسی لیے 12 ربیع الاول کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ یہ 12 وفات، اس میں واو کو نکال کر 12 فات کا مہینہ کہتے ہیں۔ 12 فات حقیقت میں 12 وفات ہے، تو 12 تاریخ کو وفات بھی ہوئی، ولادت بھی ہوئی۔ ویسے تو وفات کے ہم قائل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی جو میعاد، جو مدت تھی، وہ مدت پوری ہو گئی، مدت تو پوری ہو گئی، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی آنی ہے یک آن کے لیے، یک لمحے کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ الہی پورا ہونا ہے۔ تو انتقال کا وقت، اولیاء کرام کا عرس، ان کے انتقال کے دن منایا جاتا ہے، تو وہ بھی اہم دن ہے۔ اور تیسرا اہم موقع جو کسی کے ہاتھ اب تک نہیں آیا، یہ آنے والا ہے، وہ محشر کا موقع ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن انہیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو پیغمبروں کے لیے تو محشر کا دن عزت کا دن ہوگا، وہ انبیاء ہیں، اگرچہ کہ وہ پریشان رہیں گے، مگر سبوں کو یہ بات معلوم رہے گی کہ ان کی پریشانی ٹل جائے گی۔ مگر ویسے موقع پر دوسروں کی پریشانی کا خیال کر کے اللہ سے فریاد کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور حشر کا دن حضور کا مقام اتنا نمایاں ہوگا کہ کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، ویسا نمایاں ہو جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیرے پیغمبروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی بھی پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی سے ہمیں دور رکھ۔ اے رب کریم، ہماری تمام مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔